پہلے اور ہجرت کے بعد جنات کی حاضری کا سلسلہ جاری رہا۔ ہجرت سے پہلے بھی جنات حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے رہے، ہجرت کے بعد بھی وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان اقدس سے کلام الہی سنتے، جن شریعت کے مسائل حضور سے پوچھتے، حضور ہمیں بتائیں یہ مسئلہ کیسے ہے، اور اپنی قوم میں جا کے ان کی تبلیغ بھی کرتے تھے۔ جو جن حضور کا کلمہ پڑھ لیتا وہ واپس جا کے قوم کو کہتا تم بھی سارے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کلمہ پڑھ لو۔ سبحان اللہ۔ علامہ خفاجی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ہجرت سے پہلے 6 بار جنات حضور کی بارگاہ پاک میں حاضر ہوئے۔ ہجرت سے پہلے 6 بار جنات حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ اس طرح وہ حدیث جن میں اس واقعہ کو مختلف انداز سے بیان کیا گیا ان میں بھی تطبیق ہو جائے گی۔ جنات کی تبلیغ کا ایک عجیب واقعہ علامہ ابن کثیر نے اپنی تفسیر کے اندر آپ نے لکھا ہے، آپ بھی ملاحظہ فرمائیں۔ یہ بڑا جی پیارا واقعہ ہے جو کہ بلا پیر صاحب بیان فرما رہے ہیں۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے بڑے پیارے صحابی ہیں، فرماتے ہیں ایک روز حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ جمعہ ارشاد فرما رہے تھے۔ سید فاروق اعظم کا دور تھا، آپ خطبہ ارشاد فرما رہے تھے۔ آپ نے پوچھا، سیدنا عمر فاروق نے پوچھا جو لوگ وہاں حاضر تھے، تم میں سواد بن قارب ہے؟ تمہارے اندر کوئی سواد بن قارب ہے؟ خاموشی طاری رہی، کوئی نہیں بولا۔ آئندہ سال پھر آپ نے خطبہ دیتے ہوئے سال کے بعد یہی سوال دہرایا، تمہارے اندر کوئی سواد بن قارب ہے؟ میں نے عرض کی، یہ حضرت برا بن عازب بیان کر رہے ہیں، میں نے عرض کی یہ سواد کون صاحب حضور ہمیں بتائیں نا، 1 سال پہلے بھی آپ نے ان کا ذکر کیا تھا، آج پھر آپ ان کا نام ذکر کر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا ان کے ایمان لانے کا واقعہ بڑا عجیب و غریب ہے۔ یہ حضرت فاروق اعظم نے بتایا کہ سواد بن قارب کے ایمان لانے کا واقعہ بڑا عجیب و غریب ہے۔ اسی دوران حضرت سواد بھی آ گئے جن کو حضرت عمر فاروق یاد فرما رہے تھے۔ حضرت عمر فاروق نے فرمایا اے سواد اپنے ایمان لانے کا واقعہ بیان کرو۔ سبحان اللہ۔ اب سنیے جی، سواد بولے اے امیر المومنین میں ہند میں تھا، ہندوستان یعنی پاکستان بننے سے پہلے یہ ہمارا ہندوستان تھا، ہند۔ تو آپ دیکھیں حضور کے زمانے کے اندر بھی ظاہری حیات طیبہ میں بھی ہند تھا، آج بھی ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو اس نے کہا جی کہ حضور میں ہند میں تھا، ایک جن میرا تابع تھا، ایک رات کو میں سویا ہوا تھا، اس نے آ کر مجھے خواب میں کہا اٹھو، جو میرا تھا نا شاگرد جن، مجھے کہتے اٹھو اور میری بات غور سے سنو، اللہ تعالیٰ نے قبیلہ لوئی بن غالب سے ایک نبی بھیجا ہے۔ اب یہ جن کا شاگرد بتا رہا ہے سواد کو، اس جن کا نام تھا سواد جس کو بتا رہے وہ دوڑو اور اس رسول پر ایمان لے آؤ۔ سبحان اللہ۔ کہتے 3 رات یوں ہی مجھے خواب آتا رہا، اس کے بار بار کہنے سے میرے دل میں اسلام کی محبت پیدا ہو گئی۔ یہ جن واقعہ اپنا سنا رہے سواد بن قارب۔ کہتے میں اونٹنی پر سوار ہوا اور مکہ مکرمہ پہنچ گیا، مکہ مکرمہ پہنچ گیا۔ وہاں میں نے دیکھا، اچھا جی اس واقعہ سے بظاہر یہ ہے کہ حضرت سواد بن قارب انسان تھے اور جن تھا ان کے تابع، اس نے آ کے بتایا، یہ خود یہ انسان تھے۔ اچھا کہتے ہیں جی پھر کیا ہوا جناب کہ جب اس نے بار 3 رات مجھے اس نے خواب میں کہا کہ بھائی حضور کی بارگاہ میں چلو اور جا کے اسلام قبول کر لو۔ کہتے میں اونٹنی پر سوار ہوا، مکہ مکرمہ پہنچ گیا۔ وہاں میں نے دیکھا کہ لوگ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے آس پاس حلقہ بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ کیسا پیارا ہوگا منظر جب اللہ کے حبیب تشریف فرما ہوں گے اور حضور کے صحابہ کرام وہ جیسے ہم بیٹھے ہیں نا، وہ ایک وقت تھا نا حضور تشریف فرما ہوتے اور آپ کے غلام بھی اسی طرح حلقہ باندھ کے بیٹھتے تھے۔ ماشاءاللہ خوش نصیب۔
فرماتے ہیں جب حضور کی نگاہ مجھ پہ پڑی نا، یہ سنیے گا ذرا، حضور کی شان ذرا دیکھیے گا، جب حضور کی نگاہ مجھ پہ پڑی، کس پر؟ سواد بن قارب پر، تو آپ نے فرمایا مرحبا بک یا سواد بن قارب. میں نے نام بھی نہیں بتایا حضور کو اپنا، آپ نے میرا نام بھی بتا دیا، مرحبا بک یا سواد بن قارب قد علمنا ما جاء بک. اے سواد خوش آمدید، اے سواد بن قارب خوش آمدید، جو تجھے لے آیا ہم اس کو بھی جانتے ہیں. یہ بدبخت کہتے ہیں حضور کو دیوار کے پیچھے کا پتہ نہیں، حضور کسی شے کے مالک و مختار، تم جاہل ہو، تم نے قرآن و حدیث کو پڑھا ہی نہیں ہے. حضور کی شان کیا ہے؟ سواد بن قارب کا نام بھی حضور نے بتا دیا بغیر ان کے بتائے، اور حضور نے یہ بھی جان لیا یہ خود نہیں آیا، کس نے بھیجا ہے، کس نے بھیجا ہے. فرمایا سبحان اللہ، اے سواد خوش آمدید، جو تجھے لے آیا ہم اس کو بھی جانتے ہیں، یعنی تیرے شاگرد کو بھی جانتے ہیں جس کی وجہ سے تو آیا ہے. میں نے عرض کی یا رسول اللہ میں نے چند شعر عرض کیے ہیں، اجازت ہو تو پیش کروں؟ حضور میں نے آپ کی شان میں چند شعر لکھے ہوئے ہیں، اگر اجازت دیں پیش کروں؟ حضور نے اجازت دی، فرمایا پڑھو. انہوں نے قصیدہ پیش کیا جی عربی میں، ابتدا میں اپنے خواب کا واقعہ بیان کیا، جو خواب آیا تھا 3 راتوں کو، پھر بڑے محبت برے انداز میں اپنے ایمان کا اعلان کر دیا، شعروں کے اندر ہی اپنے ایمان کا اعلان کر دیا. چند شعر آپ بھی سنیے. قبلہ پیر صاحب نے حضور ضیاء الامت میرے شیخ جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر ضیاء القرآن کے اندر وہ اشعار آپ نے ذکر کی، آپ بھی سنیے، ایمان افروز ہیں. پہلا شعر سواد بن قارب نے حضور کی بارگاہ میں یہ پیش کیا، فاشہد ان اللہ لا رب غیرہ وانک مأمون علی کل غائب. اس کا معنی کیا ہے؟ میں گواہی دیتا ہوں اللہ تعالیٰ کے بغیر کوئی رب نہیں ہے، اور آپ کو ہر قسم کے غیبوں کا امین بنایا گیا ہے. یہ صحابہ کا عقیدہ ہے، حضور کو اللہ نے علم غیب عطا کیا ہوا ہے، آپ تمام غیبوں کی امین ہے. جب صحابہ حضور کو غیبوں کا امین مانتے تھے، کوئی بدبخت 14ویں صدی کا اٹھے بے عمل مسلمان اور کہے حضور کو دیوار کے پیچھے کا پتہ نہیں، تم جاہل ہو، تمہیں پتہ ہی نہیں حضور کی شان کیا ہے. اگلا جناب شعر سننے والا ہے، دوسرا شعر کہتے ہیں وَأَنَّكَ أَدْنَى الْمُرْسَلِينَ وَسِيلَةً إِلَى اللَّهِ يَا ابْنَ الْأَكْرَمِينَ الْأَطَائِبِ. اے بزرگوں پاک بازوں کے فرزند، حضور کو سواد بن قارب کہتے ہیں اے بزرگوں پاک بازوں کے فرزند، تمام رسولوں سے آپ کا وسیلہ اللہ تعالیٰ کی جناب میں بہت قریب ہے. تو یہ صحابہ بھی حضور کے وسیلے کے قائل تھے بھائی، صحابہ بھی حضور کا وسیلہ تلاش کرتے تھے. آج بعض لوگ کہتے ہیں وسیلے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ سے ڈائریکٹ مانگو. صحابہ کو نہیں تھا پتہ اللہ سے مانگنا ہے، صحابہ وسیلہ تلاش کرتے تھے. تو کہتے ہیں حضور آپ سارے انبیاء سے زیادہ اللہ کے قریب ہونے کا وسیلہ ہیں. تیسرا شعر فَمُرْنَا بِكَ بِمَا يَأْتِيكَ يَا خَيْرَ مُرْسَلِينَ وَإِنْ كَانَ فِي مَا جَاءَ شَيْبُ الزَّوَائِبِ. فرماتے جو وحی آپ کے پاس آتی ہے آپ ہمیں اس کا حکم دیجئے، ہم حضور کے ارشاد کی تعمیل کریں گے، خواہ تعمیل حکم میں ہمارے بال ہی سفید ہو جائیں. حضور جو وحی، جو آپ کے رب کا پیغام آپ کی طرف آتا ہے، ہمیں آپ جو حکم دیں گے ہم آپ کا حکم مانیں گے، خواہ آپ کا حکم مانتے ہمارے بال سفید ہو جائیں. یہ تیسرا شعر. اور چوتھا شعر بڑا پیارا، یہ آخری شعر فرماتے ہیں وَكُن لِّي شَفِيًّا يَوْمَ لَا ذُو شَفَاعَةٍ سِوَاكَ بِمَعْنٍ عَنْ سَوَادِ بْنِ قَارِبِ. اپنا نام بھی آخر میں ذکر کرتے ہیں، یا رسول اللہ اس روز سواد بن قارب کی شفاعت فرمائیے. اللہ کے پیارے حبیب اس روز سواد بن قارب کی شفاعت فرمائیے، جب کہ حضور کے بغیر کسی کی شفاعت کوئی فائدہ نہ پہنچائے گی. تم کہتے ہو حضور کسی کے کام نہیں آتے، ہمارے پیارے آقا تو قیامت کے دن بھی ہمارے کام آئیں گے. حضور تو اس وقت بھی
گناہگاروں کی شفاعت کر کے جنت میں داخل کریں گے۔ اس لیے اعلیٰ حضرت کا وہ شعر بڑا پیارا ہے، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر تو مان گیا۔ اب وقت ہے نا حضور کے دامن کے ہم تھام لیں، آج حضور کے غلام بن جاؤ، آج اپنے آقا کی اطاعت فرما برداری کو اختیار کر لو۔ ایسا نہ ہو قیامت کو ہم کہیں حضور ہمیں بچائیں، اور آپ نے اگر چہرہ پھیر لیا کہ تو دنیا میں میری سنت کے خلاف چلتا رہا، ہم کیا جواب دیں گے؟ تو آج وقت ہے نا ہم حضور کے سچے غلام بن جائیں۔ یہ ہیں جی آپ کے وہ پیارے اشعار، سبحان اللہ۔ عشق و محبت، ایمان و یقین سے لبریز یہ اشعار سن کر حضور علیہ الصلاۃ والسلام ہنس دیے۔ جب حضور نے یہ اشعار سنے نا، حضور خوش ہو گئے، یہاں تک کہ دندان مبارک ظاہر ہو گئے۔ جب اللہ کے پیارے حبیب کسی بات کے اوپر خوش ہوا کرتے تھے، حضور تبسم فرماتے، جب زیادہ ہوتے خوش، حضور کے دندان مبارک ظاہر ہو جاتے، لیکن حضور کہا مار کے نہیں ہنستے تھے ہماری طرح۔ کہا مارنا خلاف سنت ہے، آپ مسکرا سکتے ہیں۔ تو حضور کے دندان مبارک ظاہر ہو گئے، اور مجھے فرمایا افلحتا یا سواد، اے سواد تو دونوں جہاں میں کامیاب ہو گیا۔ اس سے پتہ چلا نا کہ جو صحابی جس کا یہ عقیدہ ہو کہ حضور ہمارا وسیلہ بھی ہیں، حضور کو اللہ نے علم غیب دیا ہوا ہے اور آپ ہماری شفاعت بھی کریں گے، صحابہ کا عقیدہ یہ تھا، اور حضور نے ان صحابہ کو کامیابی کی خوشخبری بھی سنا دی۔ فرمایا افلحت یا سواد، سوا تم دونوں جہاں میں کامیاب ہو گئے۔ اس سے پتہ چلا کہ قیامت تک جن مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہوگا کہ اللہ کے پیارے حبیب کو اللہ نے اتنا وسیع علم دیا ہوا ہے، کائنات میں کوئی حضور کے علم خدادات کا مقابلہ نہیں کر سکتا، جو حضور کو اپنا وسیلہ مانے اور قیامت کے دن حضور کی شفاعت کو تسلیم کریں، آج بھی ان کے لیے حضور کی خوشخبری یہی ہے، وہ کامیاب ہو جائیں گے۔ امیر المومنین نے پوچھا کیا وہ جن اب بھی تمہارے پاس آتا ہے؟ سواد بن کارب نے جب یہ واقعہ سنایا نا، تو آپ پوچھے مجھے بتاؤ وہ جن جس نے تمہیں بھیجا تھا کہ حضور کی بارگاہ میں جا کے کلمہ پڑھو، اب بھی تمہارے پاس آتا ہے؟ میں نے عرض کی جب سے میں نے قرآن پاک پڑھنا شروع کیا پھر نہیں آیا۔ جب میں نے حضور کا کلمہ پڑھ لیا اور اللہ کا قرآن میں نے پڑھنا شروع کر دیا، پھر وہ جن نہیں آیا۔ میں خوش ہوں کہ اس جن کے عوض مجھے قرآن پاک جیسا صحیفہ ہدایت مل گیا۔ مجھے یہ خوشی ہے کہ اللہ نے اس کے ذریعے مجھے ہدایت عطا فرما دی۔ ٹھیک ہے، اس آیت میں من بعد موسیٰ کے الفاظ سے پتہ چلتا ہے کہ وہ جن حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امتی تھے، کیونکہ یہاں پہ اس آیت میں ہے نا جی، جو اگلی آیت ہے اس میں یہ ہے